میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو میری سے مدرسے کی اس مسجد کی مسلح کی کارروائی تجویز حضرات سے سن رہے ہیں، بلکہ نماز پڑھی، نماز کے بعد کافی دیر تراویح میں مشغول رہے اور پھر پورا پروگرام چلتا رہا۔ سبھی کو انتظار ہے کہ صبح کے اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیں، اس لیے بہت ہی مختصر وقت میں چند مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی بات کہنے کی مجھ کو توفیق دے جو میرے لیے آپ حضرات کے لیے مفید ہو۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جاری سے تردید کی عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بلا شبہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ موقع کی مناسب یہی آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر ہم کہاں کتاب میں پڑھنے جائیں گے اور کہاں کسی سے سننے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر ہم اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری مجلس، یہ محفل، یہ کارگزاری، یہ مسلح، اس کے منتظمین، یہ ذوق و شوق سے لوگوں کا اس مجلس میں شرکت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک کی حفاظت کی صورتیں ہیں اور حفاظت کی شکلیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس آیت کے سلسلے میں بات عرض کی کہ اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ پاک از خود حفاظت کے واسطے زمین پر اتر کر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ پاک اس کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، طلباء ہو، علماء ہو، یہ سب کے سب قرآن کی حفاظت کے اسباب ہیں۔ اس کے ذریعے تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایسے اس کے اسباب کی حفاظت کا بھی ذمہ اس کے تحت ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی حفاظت چاہتے ہیں، دنیاوی، دینی، اخروی، مادی، معنوی، جیسی حفاظت چاہتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی وابستگی کر لیں۔ انشاءاللہ جیسے قرآن کی حفاظت ہو جائے گی، ان سب وابستگان قرآن کی بھی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جائے گی۔ سبھی اپنی حفاظت چاہتے ہیں، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دین کی، ایمان کی، جو سی جس لائن کی حفاظت چاہتا ہو، قرآن کی خدمت گزاروں میں شامل ہو جائے۔ قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، پڑھنے پڑھانے والوں کی نصرت کرے، اس کے ادارے قائم کرے، اس کے واسطے اپنے بچوں کو پیش کرے، قرآن مجید کے نسخے خرید کر پیش کرے، قرآن مجید پڑھانے والے درسگاہوں کی مدد کرے، درسگاہیں قائم کرے، مسجدیں قائم کرے، مدارس قائم کرے، اور کچھ نہیں تو ان مدارس مساجد کی محنت کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، ان کے واسطے دعائیں کرے، ان کو اچھی نظر سے دیکھے، اتنا تو آدمی کر سکتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان کی عظمت دل میں رکھے۔ یہ سب کا شمار انشاءاللہ تعالیٰ واپس لگائے قرآن کو جائے، اور جس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ان سب کی حفاظت انشاءاللہ عزیز ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، بات میں زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کی طرف سے میری آپ کی حفاظت جو ہو رہی ہے، یہ حفاظت نہیں اور کیا ہے؟ ایسے پرفتن دور میں اور پرآشوب ماحول میں، اور جہاں مجھے آپ کو ایک نظر کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور ساری دنیا مل جل کر خوب قوت کے ساتھ مادی، معنوی، دینی، دنیا کے اعتبار سے مجھے آپ کو یہ نابود کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ہم ایسے ماحول میں بہت اطمینان کے ساتھ اتنے بڑے مسلح ہیں اور اتنی اچھی کارروائی کے ساتھ، اتنے سکون اطمینان کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، بلکہ آئندہ ان مسئلوں کی منصور بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے حفاظت، یقیناً حفاظت ہے۔ ایسے گئے گزرے دور میں سے دوستوں، اور ہم ایسے گئے گزرے مسلمان ہیں، ہمیں کون
کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو اگر اس زمانے کے لوگ دیکھیں گے ان کو پاگل کہیں گے، دین کا جنون ان پر ایسا سوال، اور اگر صحابہ کرام ہم کو دیکھ لیں گے تو ہم کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایسے دور میں دوستوں یہ سارے مسئلوں کا ایسے باغ و بہار ماحول ایسے ملکوں میں ایسی جگہوں میں یہ اللہ کی طرف سے نصرت اور حفاظت نہیں توڑتا ہے، اللہ حفاظت کر کے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کی محمد سے وفات میں تو ہم دیر ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم کے ہے، اس لیے عزیز دوستوں رب العالمین ان کو مومنین کرے بلدی سے یہی معلوم کر رہے تھے کہ اعلان پر اعلان ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے اعلان ہم کو سننا پڑ رہے ہیں کہ قرآن کریم اس کو جلایا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ بھائیوں کیا اس پر ہم کچھ عرض کریں؟ نرس کرنے کی اجازت ہے، نرس کرنے کا موقع ہے۔ عزیز دوستی آخر ہے کیا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہو، ہماری بددینی ہو، ہماری بددینی ہو، کیونکہ ہم نے اس دین سے اعراض کیا ہے، دین کو 100% اپنی زندگی میں اتارا نہیں ہے، لہٰذا غیروں کی نگاہوں میں ہم ایسے ہلکے ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، ہماری کتاب کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے مسائل کے ساتھ ہر آن ہر گھڑی کو چھوٹا چھوڑتے ہیں، اور ہم عزیز دوستوں یاد کرو دوسری بنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کان پر جھوٹک نہیں رہتی، ہمیں اس کا افسوس سلمان نہیں ہوتا۔ عزیز دوستوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہی رہتی ہے، لیکن ایسے کمزور ایمان واقعی جب اللہ پاک اتنے نصرت فرما رہے ہیں اور ایسی مدد فرما رہے ہیں، تو اگر ہم صحیح معنی میں مومن بن جائیں تو پھر کیا ہے؟ قلم دے رہے سب کچھ دے رہا سر بلند تمہارے واسطے ہے اگر تم صحیح معنی میں مومن بن جائے۔ کتاب اللہ پڑھی جا رہی تھی، ورنہ فرقت ہو رہا تھا، میں علماء کرام نے تیری بات لکھی ہے کہ قرآن کی کتاب بسم اللہ سے ہو رہی ہے، بسم اللہ کی بات ہے، اور ورنہ کسی پر ختم ہے، وہ سب کو پہلا وہاں سے لے لو، آخر یہاں سے لے لو، نکلتا ہے بس بات رہتے ہیں سینا فلم ہے بس، یعنی تمہاری ہدایت کے واسطے، تمہاری دین دنیا کی کامیابی کے واسطے کتاب اللہ بس ہے۔ ہمیں وہاں کہیں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں کہیں گاؤں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہمارے سارے طریقے عزیز دوستوں زندگی گزارنے کے بچہ پیدا ہو جب سے لے کر میرا ماہر اللہ خبر تک کے جتنے حالات ہیں اور دنیا میں جتنے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں ان سب میں عزیز دوستوں ہمارے پاس وہ گڑبڑی موجود ہے، ہمارے پاس گڑبڑی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چوراہے پر ہم کو اکیلا چھوڑے نہیں، کہیں چھوڑا نہیں، کہیں چھوڑا موڑ پر ہمارے رہبری موجود ہے، ہمیں لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیز دوستوں وہ لوگ جو اپنی تہذیب کو بالکل ختم کر چکے، جو اپنی ثقافت کو ختم کر چکے، جن کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس زندگی جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، عزیز دوستوں ہمیں تو استنجا کرنا تک سکھایا، پانی پینا تک سکھایا، سونا سکھایا، اٹھنا سکھایا، جاگنا سکھایا، چلنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، سننا سکھایا، بولنا سکھایا، عزیز دوستوں کھڑا ہونا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، گھر سے نکلنا سکھایا، داخل ہونا، جوتا پہننا سکھایا، کپڑا پہننا سکھایا۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن افسوس سچ افسوس رومی کی زبان میں یکس کو پورنا پورا کرتے سر تو ہمیں جوڑی لگینا تھا بس سر در تیرے سر پر تو روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور تو روٹی کی تلاش میں جاتا ہے کہ ٹکڑے کھا رہا ہے، تجھے جانے کی ضرورت ہے، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے واسطے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، تم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہو؟ کس کو دیکھ رہے ہو؟ بیویوں کو دیکھ رہے ہو، ظالموں کو دیکھ رہے ہو، بے حیاؤں کو دیکھ رہے ہو، بے شرموں کو دیکھ رہے ہو، ان کی صورت بنا رہے ہو، ان کی شکل بنا رہے ہو۔ اللہ کی بات سے، اللہ کی بات سے بات آؤ، چھوڑو، اے تذہبون، تم کہاں جا رہے ہیں؟ رب کے کریم کو چھوڑ کر، رسول کریم کو چھوڑ کر، رؤوف الرحیم کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہیں؟ دوستو افسوس اس کا ہے ہمیں اپنے گھر کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنی چیزوں کی قدر نہیں
सुन्नतों की कदर नहीं। मेरा आपका बड़ी आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तलाश करके अमल करते हैं। जी दोस्तों, जब रिसर्च होती है और कहते हैं कि ये रिसर्च हुई, अभी हमारे मौलाना सुना रहे थे, मुफ्ती फारूक साहब सुना रहे थे कि मिसवाक पर रिसर्च हुई, मिसवाक पर रिसर्च हुई, रिसर्च करने वाले और रिसर्च कर रहे थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले मिसवाक की फजीलत और उसके फवाइद, दीनी, दुनियावी, उखरवी जितने फायदे उसको बयान फरमा दिए। लेकिन हमारी आंखें खुलती है, अब ये तहकीक की रोशनी में कह रहे हैं कि ये तो मैजिक स्टिक है, जादुई लकड़ी, मुंह की, दांत की, मसूड़ों की हिफाजत की जितनी चीजें दुनिया में आज तक की है वो नाकिस, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक की बात में आयत फरमाई वो काम, और दुनिया मानने पर मजबूर हो गई, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही। अल्लाह पाक में इस दीन की अज़मत समझने की, इसकी कदर कीमत करने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यकीन अल्लाह ताला मजबूत फरमाए, हमारे ईमान को अल्लाह ताला मजबूत फरमाए। मेरे भाई, चाहे कोई कुरान जलाने का ऐलान कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, इससे होगा वो तो हमारे जज्बात को तहरीक की बात से झंझोड़ने के लिए हालात पैदा होते हैं। अजीज दोस्तों, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे ईमान की कमजोरी है। इससे कुरान खत्म हो जाएगा, इससे कुरान खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। अगर तुम इस कुरान में से राज करोगे तो अल्लाह को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक को हिफाजत कराते हैं तो परिंदों से हिफाजत करा लेंगे। अपने बैतुल्लाह की हिफाजत परिंदों तबाही जिनके दिन बड़े देते और हाथियों का लश्कर था, सब था, लेकिन किसी एक में सबको इस्लाम करके पत्थर से हलाक कर दिया, मच्छर से हलाक कर सकते हैं। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने शर्फ हमको अता फरमाया है, हमें इस कदर कीमत समझने की जरूरत है। हम समझेंगे तो ये शर्फ हमारे पास बाकी रहेगा, और अगर नहीं तो आयत ऐलान करती है अगर तुम ऐलान करोगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला दूसरे कौम को ले आएंगे और वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। हम अपने आंखों से देख रहे हैं, एक के बाद ईमान कबूल करते हैं, इससे मजबूत ईमान कबूल करने वाले होते हैं। जो लोग नए मुसलमान कैसे मजबूत होते हैं, एक सुन्नत को ढूंढ कर अमल करते हैं और पर सुन्नतों का नशा उनको लग गया है, बिल्कुल ऐसे लगता है एक क्या की पहचान लेते नहीं। इसलिए ईमान आदमी है, इसमें सुन्नतों की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अगर ये है ऐसे दोस्तों तब कहा जाएगा कि नहीं है। शराब पी हुए आदमी को देखकर कह देते हैं ना कि पिया हुआ, बच्चा भी कह दिया किससे पिया है, देख के कह दिया सामने से, उसकी चाल से, उसकी भाल से, उसकी रफ्तार से, उसकी गुफ्तार से। अजीज दोस्तों, ये हालत पैदा होगी तब दिलदार कहा जाएगा कि आदमी देखते पता चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, इसके अंदर सुन्नतों का ज़ौक़ है, शौक है, वो दीन के नशे में मशगूल है, वो दीन के मुकाबले में किसी की बात सुनने के वास्ते कहीं तलाश करने के लिए नहीं जा रहा है। ये अजीज दोस्तों हालत हमारी जब तक नहीं होगी वहां तक हम अपनी ईमान में जिंदा नहीं रह जाएंगे, और जब तक ईमान पैदा नहीं होगी वहां तक दुनिया की क़यादत मुनाफा मुझा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए, इन हालत को हमारी इस्लाह का और हमारी जिंदगियों में इंतज़ाम पैदा करने का अल्लाह जरिया बनाए। ऐसे दोस्तों हालात बदल जाते हैं, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर ये हालात हमारे पास से इंतज़ाम का जरिया बन गए तो अल्लाह की रहमत होंगी, और अगर हम जैसे के वैसे रहे बल्कि दिन के पास से नीचे उतरते गए तो अल्लाह पाक की नेमत हमसे छीनकर गैरों के हवाले कर देगी। अल्लाह पाक ऐसे भी देखने से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे आने वाले नस्लों की ईमान की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। हम इस मौके पर जिस बच्चे ने उसकी आदत को, उसके वालिदैन को, उसके असातिज़ा को, इंतज़ामिया को और पूरी इस कम्युनिटी को, यहाँ के मुसल्लिन को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सिफ़त को कबूल करे और इस सिलसिले को अल्लाह तबारक व तआला जारी फरमाए और हम सबको कुरान की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।